قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق سنیے۔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ دن اور رات کے وقت میں فرض نمازوں کے لیے بھی وقت مخصوص کر دیے گئے ہیں، جو ابھی ابھی آپ نے سنے ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پہلی نماز فجر صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ جو وقت بھی جس نماز کے پڑھنے کا مقرر ہے اسی وقت پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے عصر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھ لی تو یہ عصر کی نماز نہ ہوئی، عصر کی نماز اس وقت ہی ہوگی جب نماز عصر کا وقت ہوگا۔ اور آپ چاہیں کہ عصر کے وقت مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ ہاں، اگر کسی مجبوری سے نماز کا وقت گزر گیا ہے تو آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی۔ نماز کا پورا ثواب تو وقت پر پڑھنے ہی سے ملتا ہے۔ نمازوں کے نام اور ان کے پڑھنے کے وقت ہم نے آپ کو بتلا دیے، اب ہم 5 نمازوں کے متعلق ان کی تعداد وغیرہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ فجر کے وقت 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض۔ جو 2 رکعت سنت ہیں وہ 2 رکعت فرض سے پہلے پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ عصر کے وقت اگر وقت ملے تو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، ورنہ 4 رکعت فرض کافی ہے۔ مغرب کے وقت 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ اگر وقت ہو تو ان 2 نفلوں کے بجائے آپ 6 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے وقت بہتر یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ لے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفلیں، پھر 3 وتر، پھر 2 رکعت نفل آخر میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ایک تفصیل ہوئی، لیکن اگر یہ ترتیب نہ ہو اور اس ترتیب سے آپ نماز پڑھیں جو اب ہم بیان کر رہے ہیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس ترتیب میں بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف مؤکدہ سنتیں پڑھیں اور غیر مؤکدہ ترک کر دیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ فجر کے وقت پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، عصر کے وقت 4 رکعت فرض، مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، عشاء کے وقت پہلے 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر۔ نماز وتر واجب ہے۔ نماز کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک و صاف ہونا، یعنی اگر بدن پر کوئی گندگی ہے تو اسے دور کیا جائے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک و صاف ہونا، نئے کپڑوں کی شرط نہیں، بس پاک و صاف ہوں۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ پاک و صاف ہو۔ نمبر 4، بدن کو ڈھانپنا، یعنی ستر چھپانا۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں کے سوا تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 5، نماز کے وقت کا خیال رکھنا۔ نمبر 6، نماز پڑھتے وقت قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا، یعنی ارادہ کرنا اور دھیان جمانا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ان 7 شرائط میں سے پہلی 3 شرائط کا تعلق پاکی اور صفائی سے ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے، جسم کی بھی پاکی اور روح کی بھی پاکی۔ جو لوگ اپنے جسم اور اپنی روح کو پاک و صاف رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے،
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اسلام نے ہمیں پاک و صاف ہونے اور گندگی دور کرنے کے لیے 3 طریقے بتلائے ہیں. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل اور نمبر 3 تیمم. باقی اور صفائی کے بیان میں ہم آپ سے سب سے پہلے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. بدن پاک کرنے کے لیے اگر غسل کی ضرورت ہو تو نہا لینا چاہیے. نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پاک و صاف پانی لیجئے، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیجئے، پھر بدن پر اگر گندگی لگی ہو تو اسے دھو ڈالیے، پھر وضو کیجئے، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیے اور پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے. غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر 3 تمام بدن پر اس طرح پانی ڈالنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. غسل میں 5 سنتیں ہیں. نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور بدن پر جس جگہ گندگی ہو اس جگہ کو دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، نمبر 5 3 بار تمام بدن پر پانی بہانا. غسل کی ترکیب کے بعد اب ہم آپ کو تیمم کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں. اگر پانی نہ مل سکے یا پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو وضو یا غسل کرنے کے بجائے تیمم کرنا کافی ہے. تیمم کا طریقہ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پاک مٹی یا کسی پاک پتھر پر دونوں ہاتھ مارے جائیں اور انہیں چہرے پر مل لیا جائے. پھر دوبارہ پاک مٹی یا پتھر پر ہاتھ مار کر بائیں ہاتھ سے دایاں ہاتھ اور دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ بازو اور کوہنی سمیت مل دیا جائے. وضو یا غسل دونوں کے لیے اسی طریقے سے تیمم کرنا کافی ہے، مگر نیت میں اس کی وضاحت ضروری ہونی چاہیے. نماز قائم کرنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وضو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وضو اسی طریقے پر کرنا چاہیے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پاک و صاف پانی لے کر کسی پاک و صاف اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے. اگر قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیے، پھر 3 مرتبہ کلی کیجئے، پھر مسواک کیجئے. مسواک کرنا سنت ہے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. اگر مسواک میسر نہ ہو تو انگلی ہی سے دانت مل لیجئے. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کیجئے، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیے. منہ پر پانی دور سے نہ ماریں بلکہ آہستہ آہستہ پیشانی پر یعنی ماتھے پر پانی ڈال کر ماتھے کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور دائیں بائیں دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے. پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں. پہلے دایاں ہاتھ 3 بار پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے. پھر اپنا ہاتھ پانی سے بھگو کر سر کا مسح کرنا چاہیے، 1/4 سر کا مسح. پھر کانوں کا، پھر گردن کا مسح صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے. اس کے بعد داہنا پاؤں 3 مرتبہ ٹخنے سمیت اور پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ ٹخنے سمیت ہونا چاہیے. یہ وضو مکمل ہو گیا. اب ہم آپ کو وضو کے فرائض اور سنتیں بتلاتے ہیں. وضو کی 4 فرض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 1/4 سر کا مسح کرنا اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. وضو کی سنتیں 13 ہیں جن کے ساتھ وضو مکمل ہوتا ہے. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 4 3 مرتبہ کلی کرنا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 6 مسواک کرنا، نمبر 7 سر کا مسح کرنا، نمبر 8 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، نمبر 9 کانوں کا مسح کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 11 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 12 ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، نمبر 13 ترتیب وار وضو کرنا. اسلام میں ہر عبادت دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی درستگی اور اصلاح کا ایک تربیتی نصاب ہے.
جس کی برکت سے آدمی کو خدا کا تقرب، جنت میں مقامات عالیہ اور دنیاوی زندگی میں اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کی تربیت ملتی ہے۔ نماز سے قبل وضو کیا جاتا ہے۔ وضو سے انسان کا ظاہر و باطن دونوں پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ علم النفس کا مسئلہ ہے کہ آدمی کے ظاہری اعمال کا اثر اس کے باطن پر ضرور پڑتا ہے۔ وضو کے ذریعے نمازی کو ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ ہم اس موقع پر وضو کے طبی فوائد بیان کرتے ہیں۔ حکما کہتے ہیں کہ دل و جگر کے خون کے تصفیے کے لیے ہاتھوں کا دھونا بہت مفید ہے۔ حاذق اطباء کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کی وہ تمام رگیں جو بالواسطہ اور بلا واسطہ دل اور جگر تک پہنچتی ہیں، وہ کچھ تو ہاتھ کی انگلیوں سے اور کچھ ہتھیلی سے اور کچھ کوہنیوں سے شروع ہوتی ہیں۔ شریعت میں اسی وجہ سے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمام رگیں دھونے میں داخل ہو جائیں اور یہ پانی رگوں کے ذریعے دل و جگر کی تقویت کا باعث بنے۔ چہرے کے دھونے میں ناک صاف کرنا اور کلی کرنا شامل ہے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ ناک کی بلغمی رطوبت کو رفع کرنا پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ناک کو اندر سے صاف نہ کیا جائے تو ناک کے منجمد بلغم سے دماغ میں برا اثر پڑتا ہے جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہو جاتا ہے۔ وضو میں 5 وقت بار بار ناک صاف کی جاتی ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا فائدہ سنیے۔ وہ رگیں جو پاؤں سے دماغ تک پہنچتی ہیں وہ کچھ پاؤں کی انگلیوں سے اور کچھ ٹخنوں سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سب پر وضو کا پانی بہایا جاتا ہے جس سے دماغ کے بخارات ردیہ بجھ جاتے ہیں اور قلب و دماغ کو سرور اور نشاط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وضو میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا مقرر ہوا۔ وضو میں اطراف بدن یعنی ہاتھ، پاؤں اور منہ وغیرہ کا دھونا جسم کے لیے انتہائی مفید اور باعث صحت ہے۔ جسم کے ان حصوں پر بخارات جمع ہو جاتے ہیں۔ اطباء کہتے ہیں کہ جسم کے اندرونی حصوں کے زہریلے مواد خارج ہو کر جسم کے اطراف بدن کے انداموں، ہاتھ، منہ، ناک اور پاؤں وغیرہ پر جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی سمیت جوش مار کر خطرناک امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ وضو میں ان ظاہری حصوں کو دھونے اور ان پر پانی بہانے سے جوش سمیت دھیما پڑ جاتا ہے اور وہ جوش سمیت ازراہ مسامات خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کے بعد جسم پر فرحت اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر بدن کے ان کھلے حصوں کو دھویا نہ جائے تو گرد و غبار پڑنے سے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور مسامات کے بند ہو جانے سے زہریلے مواد پھر اندر کی طرف جا کر موجب ایذا اور درد بن جاتے ہیں۔ گویا وضو ایک طرف دل و جگر کی تقویت کا باعث بنتا ہے اور دوسری طرف بیماریوں سے حفاظت کا بہترین طریقہ اور تیسری طرف اللہ سے تقرب کا ایک بہترین اور احسن طریقہ۔ اب ہم اوقات صلاۃ کے چند روحانی اور مادی فوائد آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔